تھا تو جناب وہ ہیں عمران خان سے بڑی خوش قسمتی ہے, ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. مشکل حالات ہیں پاکستان کے اور اس میں آپ نے جو ریزیلینس دکھائی ہے, ایک کہتے ہیں کہ آہنی اعصاب کی شخصیت ہے. آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کے تھک گئے, آپ ماشاء اللہ نہیں تھکے. تو بڑی پاکستان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا ایک لیڈر ہے جو بالکل مصمم ارادے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اپنے مشن میں. تو یہ بتائیے کہ ہم پاکستان کے مسائل کی بات کریں, آپ کی نظر میں پاکستان کے 2-3 بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ ایک تو اکنامک چیلنج ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن جو مین چیلنج ہے پاکستان کا وہ رول آف لا ہے. باقی سارے مسئلے ادھر سے نکلتے ہیں. میری ساری زندگی کا تجربہ ہے, ساری دنیا پھرا ہوں, میں نے صرف فرق ملکوں کے اندر ایک ہی وجہ سے دیکھا, رول آف لا کی وجہ سے. جس ملک میں انصاف ہے وہاں خوشحالی ہے. جس ملک کے اندر مائٹ از رائٹ ہے, جنگل کا قانون ہے, جو بدقسمتی سے پاکستان کا ہے, جس کی وجہ سے میں نے 26 سال پہلے انصاف کی تحریک شروع کی تھی, کیونکہ جب انصاف آتا ہے تو تب ملک کے اندر خوشحالی اور پراسپیرٹی آتی ہے. تو یہاں مسئلہ ہمارا ملک کا یہ ہے کہ طاقتور نے کبھی بھی اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں آنے دیا, جس کی وجہ سے وہ لا آف نیسیسٹی بھی نکلایا, جس کی وجہ سے یہ NROs نکلائے. یہ سارا ایک ملک کی جو تباہی کا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہم اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر آتا تھا تو وہ قانون کے اوپر آ جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے, اب یہ ان کی ساری کوشش ہوتی تھی کہ عوام کے لیے ایک قانون ہو اور ہمارے لیے دوسرا. اور انہوں نے پیسے چوری کرنے کے لیے, انہوں نے کرپشن کرنے کے لیے جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا کہ پہلے تو انہوں نے چوری کرنے پہ نقصان پہنچایا ملک کو, پھر اس چوری کو بچانے کے لیے ادارے تباہ کیے اپنی چوری بچانے کے لیے. مثلا نیب ختم کر دی, عدلیہ کو اٹیک کر دیا, ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کو اٹیک کر دیا, ججز کو بریف کیسز چلائے, پولیس کو یعنی اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کیسز کرنے کے لیے بجائے لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے. FIA وہ بجائے, اس وقت FIA صرف لگی ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر. الیکشن کمیشن کو, یہ ابھی جو تماشا ہے الیکشن کمیشن کا, یہ ایک ایسی الیکشن کمیشن بنا دی ہے جو کہ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیسے کرو, کیسے ہمیں ہرانا ہے, کیسے مینیپولیٹ کرو الیکٹرل پروسیس, کیسے کون سے حل کرو. یعنی وہ جو آ بھی گیا ایک آڈیو لیک کے اندر کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے ان سے, یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے. سو کوئی بھی جب ملک کے ادارے آپ تباہ کرتے ہیں, آپ ملک تباہ کر دیتے ہیں. اور ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں یہ شریف اور زرداری خاندان ٹائپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتے ہیں, ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور ملک کو مقروض کروا دیتے ہیں. وہاں ان کی کرنسی گرنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ملک میں انویسٹ کریں, اپنا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. سو یہ اگر میرے سے آپ پوچھیں نا کہ پن پوائنٹ کریں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ رول آف لا ہے. اس سے سٹیم ہوتے ہیں اکنامک پرابلمز. جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو سارے پرابلمز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے کہ ملک میں رول آف لا نہ ہو اور پراسپیرٹی ہو, یہ کانٹرڈکشن ہے. سوئٹزرلینڈ از the classic case, میں لوگوں کو اس لیے مثال دیتا ہوں. رول آف لا انڈیکس میں 99.9% ہے سوئٹزرلینڈ. سو وداؤٹ اینی ریسورسز سوئٹزرلینڈ میں پراسپیرٹی ہے. نائجیریا سب سے زیادہ تیل ہے افریقہ میں, وینیزویلا میں سب سے زیادہ تیل ہے ساؤتھ افریقہ میں, غربت ہے وہاں کیونکہ دونوں میں رول آف لا نہیں ہے. نائجیریا میں 7% رول آف لا انڈیکس پہ اور وینیزویلا سملر. یہ بتائیے کہ آپ نے رول آف لا ہی کی وجہ سے اینٹی کرپشن یعنی کرپشن کے خلاف جو مشن ہے اس کو ایک لحاظ سے آپ نے ایک مشن کے طور پہ پرسو کیا. کرپشن تو سمپٹمز ہے نا آف ناٹ دیئر بینگ رول آف لا. جب آپ کا رول آف لا نہیں ہوتا, اور کرپشن بائی دا وے ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم رولنگ ایلیٹ کرپشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ تباہ ملک, یہ مجھے مہاتر نے آج سے 25 سال پہلے مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں جو نچلی کرپشن ہے نا وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے, مثلا سپیڈ منی لوگوں کو تنگ کرتی ہے, لیکن جو ملک کو تباہ کرتی ہے وہ پرائم منسٹر اور منسٹریل لیول کرپشن ہے جو ایکچولی ملک کو مقروض کرتی ہے اور تباہ کرتی ہے. سو ہم جب کرپشن کی میں بات کرتا ہوں, میں رولنگ ایلیٹ کی کرپشن کی بات کرتا ہوں. یہ بتائیے, بالکل رولنگ ایلیٹ کی کرپشن ہے. آپ کا ایک مشن بھی تھا, مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جب تک ان سے ہم ان کے اثاثے یا ان سے حساب کتاب نہ لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ایک ٹیکٹیکل غلطی ہوئی. چین میں کرپشن کے خلاف جہاد یا جو مشن تھا اس وقت شروع ہوا 2012 میں جب صدر شی جن پنگ اقتدار میں, انہوں نے اس کو اپنا ایک اصول بنایا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن اس وقت تک چین بہت ترقی کر چکا تھا اقتصادی طور پہ, اور یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے تحت جو ہوا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ بزنس کی رفتار سلو ہو گئی, انویسٹمنٹ نہیں آئی. دیکھیں امتیاز, یا ہوئی نہیں کبھی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں, تو ہوئی نہیں.
پاکستان میں جب یہ نیب بنی, یہ جب مجھے تو یاد ہے یہ سارا, جنرل مشرف ہم نے کیوں سب نے سپورٹ کیا, کیونکہ ان دو پارٹیز نے 11 سال کرپشن کی, دو دفعہ کرپشن میں نکلے. نواز شریف نے زرداری کو کرپشن میں جیل میں ڈالا, زرداری نے حدیبہ پیپر مل کا کرپشن کیس نواز پہ نکالا, اور لوگوں نے سیلیبریٹ کیا جب مشرف آیا, کیونکہ اس نے کہا میں کرپشن کے خلاف ہوں. تو ہم نے سب نے اس کی سپورٹ کی, اور وہ میں ان ہائنڈ سائٹ بڑی غلطی کی, کیونکہ وہ اگر کرپشن کے لیے ہی آتا تو ہم بڑا اچھا ہوتا. اصل میں وہ بھی پاور کے پیچھے پڑا گیا. NRO جو سب سے بڑا اس نے ظلم کیا ملک پہ, سارے اور وار آن ٹیرر میں حصہ لیا, وہ ہمیں نقصان پہنچایا. وہ جو بلوچستان میں اکبر بگٹی کا اس نے جو قتل کیا وہ ہمیں نقصان پہنچایا. لیکن جو سب سے بڑا ملک کو اس نے دھچکا دیا وہ NRO کا. اس کے بعد ان دونوں نے آ کے 10 سال جو کرپشن کی ہے, 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھائے گئے یہ دونوں. تو میری جو ساری اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس ملک میں کبھی بھی یہاں احتساب نہیں ہوا. اس کو نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, وکٹمائزیشن کے لیے. وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں صرف انہوں نے اگر نیب یا صحیح معنی میں فنکشن کر جاتی ہے, اور اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے, ارادہ چاہیے کہ کیا آپ اس ملک کے اندر طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے. وہ انفارچونیٹلی کسی میں بھی نہیں تھی, نہ مشرف میں تھی, اور یہ دونوں نے تو آ کے نیب کو اپنا کنٹرول کر کے تو انہوں نے تو لوٹا ملک کو. اچھا, آپ کے بیانیے کو بڑی تقویت ملی اس سے جب حمزہ شہباز شریف کو بری کر دیا گیا, وہ بڑے مشہور واٹر ٹائٹ منی لانڈرنگ کیس تھا. تو اس سے یہ تاثر مزید اب مضبوط ہو گیا ہے, اور آپ کو اس حوالے سے کیا فیڈ بیک ہے کہ اس ملک میں بس دو قانون ہیں, کہ ایک ان لوگوں کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. رگڑا عام آدمی کھاتا ہے جبکہ یہ لوگ دے گیٹ آف دا ہک. لیکن میں سمجھتا ہوں امتیاز بڑے بڑے لوز دیکھے میں نے ہم نے پاکستان کی اونچ نیچ دیکھی ہے. میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے. میں نے وہ ان کا یہ جب 2 خاندان, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب کرکٹ خاندان اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے. بائی دا وے ایک کو تو فوج لے کے آیا, یہ نواز شریف کو تو فوج لے کے آئی تھی, اور اس کو جب مسلط کیا پیپلز پارٹی کو, وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے, جی پیپلز پارٹی کو ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو لے کے آئے نواز شریف کو, اور اس نے پیسہ چلانا شروع ہو گیا. اور میرے سامنے آئے واٹر شیڈ ہے 1985 پاکستان کی تاریخ کا, جب یہ نواز شریف کو چیف منسٹر بنایا, اس نے تب پیسہ چلایا, پلاٹس لاہور کے, جوہر ٹاؤن, یہ یعنی اس نے کوئی چیز, اور آتے ساتھ ہی پیسہ بنانا شروع کر دیا. پرائم منسٹر بنا میرے جتنے کوئی 3 سال 17 فیکٹریاں بنا لی اس نے. اور یہ سارا کرپشن. میں اگر اپنی پاور کو استعمال کرتا ہوں ذاتی مفادات کے لیے, یہ کرپشن ہے. تو کرپشن تو شروع ہو گئی, اور پھر زرداری اور اس کا مقابلہ ہو گیا دونوں کو کرپشن کا. تو بدقسمتی کیا ہوئی ہے, اور میرے سے اگر آپ پوچھیں نا کہ where did we go wrong, we went wrong because ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی, جو میں مشرف کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک میں میں سٹیمپ آؤٹ کروں گا. ڈکٹیٹر تو تھا, وہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں تھا. وہ اتنا بزدل نکلا اینڈ میں کہ جیسی تھوڑی سی ریزسٹنس آئی, وہ ریفرینڈم اس کا فیل ہوا, اس نے سارے کرپٹ کو اپنے ساتھ کوآپ کرنا شروع کر دیا, جو 11 سال میں پیسے. اور پھر میں جب پاور میں تھا, میں بار بار کہتا رہا کہ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں, ان کے کرپشن کیسز رائپ ہے, میچور ہوئے ہیں, ان کے اوپر کیسز ان کے کرو. اب نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی, نیب کنٹرول کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ. میں ان کو کہتا رہا کہ ان کے اوپر اگر آپ ان لوگوں کو, جو لوگ نون کرپٹ ہیں, ان کو اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے تو یہاں کرپشن کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہر جگہ ہر محکمے میں کرپشن. جب آپ اوپر کرپٹ لوگوں کو, ان کی 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے, یہ آپ جب ان کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. اب آج مجھے بتائیں نا, انہوں نے لے کے لوگوں کو کون سے آئے ہیں. اسحاق ڈار کو یہ فائنانس منسٹر لے کے آئے جس نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ نواز شریف کی منی لانڈرنگ کرتا تھا. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے کہ وہ جو حدیبہ پیپر مل کیسے پیسہ چوری کر کے, وہ قاضی فیملی تھی لنڈن, ان کے بینکوں میں, اور پھر کیسے روٹ آؤٹ کر کے پاکستان شریف فیملی کو ملتے تھے. یہ اور اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ. تو اس آدمی کو پہلے اس نے اکانومی تباہ کی 2013 سے 18 تک, اب پھر اس آدمی کو مسلط کیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں جب ان کو کہتا رہا کہ یہ ان کو جب تک آپ نہیں کریں گے یہاں کرپشن نہیں رکے گی, یہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, یہاں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہی نہیں کبھی ڈیولپ ہو سکتی فورن انویسٹمنٹ کے لیے. اور تو چھوڑیں, آپ کا پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے 1 کروڑ پاکستانی ہے, وہ انویسٹ نہیں کرتا پاکستان میں کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے, وہ ملیشیا دبئی چلے جاتے ہیں. تو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, ویلتھ کریشن کیسے ہوگی. تو میرا پرابلم یہ تھا کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ انفارچونیٹلی کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مجھے کہتے رہے کہ جی دیکھ رہے ہیں عمران صاحب, آپ اکانومی کے اوپر زور دیں, آپ یہ جو
یہ احتساب رہنے دیں, اکانومی کے اوپر کریں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رول آف لا اور اکانومی کنیکٹڈ ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ جو کی ہوتا ہے فورن انویسٹمنٹ آنے کے لیے, یہ جو ریکوڈیک میں کیا ہوا ہے, کانٹریکٹ کا ایشو بن گیا نا کہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کارکے کا جو 2 ہم نے انہیریٹ کیے تھے اور ریزالو کیے, ہمارے اگینسٹ ڈیمیجز تھے, تو ان کو میں یہ اس کی پریزیڈنٹ شی کی ایگزامپل دیتا رہا. اس نے 450 لوگ پکڑ کے جیلوں میں, وزیر جیلوں میں ڈالے ہیں 7 سال فائر کیا, لیکن اس نے وزیروں کو جیلوں میں ڈالا. تو وہ آج جو ان کا پروگریس جو فینومنل, اور کوئی روک نہیں سکتا چائنا کو. میں نہیں سمجھتا چائنا کو کوئی ملک روک سکتا ہے ان کے اکانومی کو. تو اس نے کیوں کیا؟ اگر وہ اگر یہ کرپشن ہوتے ہوئے, کرپشن ایک امپیڈمنٹ ہے آپ کے گروتھ ریٹ میں. آپ میری اور اسپیشلی جو یہ پرائم منسٹر اور وزیروں کی کرپشن ہے, اس کے ہوتے ہوئے کوئی ملک پروگریس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کی کہانی یہ ہے. ابھی آپ نے چونکہ شی جن پنگ کی بات کی, صدر بائیڈن نے تازہ ترین ایک بیان دیا, اس نے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا افراتفری کا شکار ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں, اور اس میں انہوں نے ذکر باقاعدہ یہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین, روس اور پاکستان کو کیسے ہینڈل کریں. یہ جو بیان آیا ہے, اس سے آپ کے خدشات میں, آپ کے جو فکر ہے پاکستان کے حوالے سے, اس میں اب اضافہ ہوا ہے؟ کون کون سے چیلنجز ابھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, میں 5 مہینے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا, اور وہ لوگ اب ٹویٹ بھی کر رہے ہیں وہ انٹرویو. اور انہوں نے جب انٹرویو میرا چلا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میرے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, پتہ نہیں مجھے سزا ملنی چاہیے. وہ جو میں چیزیں, وہ ساری چیزیں جو میں نے 5 مہینے کہہ رہی, وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ کیا تھی ان کے پاس؟ کیونکہ ہم نے یہ دار کو اور یہ شریفوں کو دیکھا ہوا ہے, ان کے ہوتے ہوئے 30 سالوں کے اندر بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, ہندوستان بھی آگے نکل گیا, ایسٹ ایشین ٹائگر سارے ہمارے سے آگے نکل گیا 90s میں, اور پاکستان پیچھے رہ گیا, اور یہ فیملیز اربوپتی بن گئی, ملک مقروض ہو گیا. تو مجھے تو پتا تھا کہ ان سے ہینڈل نہیں ہونا. اور اس سے پہلے جب یہ میرے خلاف سازش چل رہی تھی, میں نے اسٹیبلشمنٹ کو وارن کیا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہونے دی, یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گی اکانومی آپ سے, اسپیشلی ان چوروں سے. اور میں نے پھر شوکت ترین کو بھی کہا کہ جا کے پریزنٹیشن دیں کہ آپ اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں, کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا, ان کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ان کے پاس تو بڑا اچھا, ہماری ایجنسیز تو ٹاپ کوالٹی کی, ان کے پاس انفارمیشن تو ساری تھی. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ کوئی شباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے, یا یہ بلیو کرتے تھے کوئی دار کوئی کہ کون مین وہ جینیس. یہ کون مین ہے؟ یہ اشتہاریں دے کے کون کر کے وہ فیتے کاٹ کے, تو یہ اپنے آپ. ان کی پرفارمنس جو ہے, آپ صرف 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ. ایکسپورٹ, جب آپ کے ملک کی ایکسپورٹ سے نہیں بڑھ رہی, جب پیسہ ڈالر اندر ہی نہیں آ رہا ہے, تو ملک نے امیر کیسے ہونا ہے؟ یعنی خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے صرف ملک کو ٹریڈنگ سینٹر بنا دیا, مینوفیکچرنگ, انہوں نے اس ملک کی مینوفیکچرنگ تباہ کر دی. آپ انڈسٹری دے, ایکسپورٹس گر گئی پاکستان کی, یا ایکسپورٹس اسٹیگنٹ ہی رہی نا, بالکل ہی وہیں کی, 5 سال میں وہ بڑھی نہیں, اور امپورٹس 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. اب ملک نے ہمیں سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا یہ بیرونی کرائسس, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے چلے گئے, اور ڈیفیسٹ بھی چھوڑ گئے. اور سب سے جو شیمفل چیز یہ ہے کہ ان کے دور میں جو آئل تھا دنیا میں وہ $50 کے ارد گرد تھا, ہمارے پاس $100 تھا. سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ, ہمارے سارے پرابلمز, تو تیل کی قیمت اوپر چل گئی ہے. تو میں ان کو سمجھایا کہ ان کو یہ جو ہے آپ اس کو اتنا کرنے دیں. تو انہوں نے آئی تھنک بلیو کیا کہ یہ کوئی بہت بڑے جینیسز ہیں, انہوں نے ان کو آنے دیا. اور اس کے بعد اب جو ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے اور جس طرف جا رہا ہے, میں یہ جو ابھی بائیڈن کی سٹیٹمنٹ ہے, مجھے بڑا فکر ہے اپنے ملک کی. جو میں نے 5 مہینے پہلے کہا تھا, مجھے فکر یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی طرف جانا ہے. اور وہ تقریباً اب وہ کہہ گیا, ری شیڈیولنگ کا کیا مطلب ہے, وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس ہم پیسے نہیں دے سکتے آپ کے, تو آپ ہمیں ری شیڈیولنگ کرو. بیسکلی تو ڈیفالٹ کر کے بانڈ پاکستان کا کریش کر گیا ہے. کسی نے پاکستان کو بیرونی کمرشل بینک سے قرضے نہیں دینے, کیونکہ ہماری کریڈٹ وردینس ہی ختم ہو گئی جب سے یہ آئے ہیں. اور مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ اب جا رہا ہے ہماری, اگر ہم ڈیفالٹ کی طرف گئے تو جنہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے, وہ جو پاکستان سے قیمت مانگیں گے بیل آؤٹ کی, وہ بائیڈن کے منہ سے نکل گیا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, یعنی نیوکلیر کی اس نے بات کی ہے. اور یہ بڑی دیر سے یہ لانگ سٹینڈنگ ایک یہ ویسٹرن کمیونٹی جو لیڈ بائی اسرائیل, بائی دا وے اسرائیل, اور یہ انڈو اسرائیلی لابی, یہ بڑی سٹرونگ ہے. 80s سے میں سنتا تھا اسلامک بوم, ان کو خطرہ یہ بس کہ مسلمانوں کے پاس اگر آ گیا
ये एटम तो कोई मुसलमान कोई फैनेटिक्स हैं, वो पूरा प्रोपेगेंडा था। आप समझते हैं कि आपने भी किसी हद तक उस लॉबी को नाराज़ किया जब आपने मोदी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीरें की, आप इंडो इजराइल नेक्सस का भी जिक्र करते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में भी किया, उनका तो बहुत ज़्यादा असर नफूज़ है पूरी दुनिया में। तो आप समझते हैं कि ये भी एक वजह बनी जो आपके साथ हुआ है? जी, मैं समझता हूँ कि इंडो इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं तो खैर जानता हूँ, क्योंकि मैंने अमेरिका जानता हूँ, मैं इंग्लैंड में देखा हुआ है इनको इकट्ठे फंक्शन करते हुए। असल में अमेरिका में इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है, बिकॉज जो आईपैक है, जो इजरायली वो इनका जो वो लॉबिस्ट ग्रुप है अमेरिका में, वो बड़ा क्लोजली इंडियंस के साथ मिलकर काम करते हैं। अब देखा भी होगा नेतन्याहू जब था तो ये नरेंद्र मोदी उधर गया, वो हिंदुस्तान आया, तो इनका तो अब बड़ा क्लोज नेक्सस है। तो अब जो नरेंद्र मोदी, हालांकि मैंने शुरू में पूरी कोशिश की इनसे दोस्ती यानी हिंदुस्तान से, मुझे सिर्फ मसला तब आया जब इन्होंने कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 जब इन्होंने उनकी स्टेटहुड ले ली। अब इन्होंने और क्रश करने की कोशिश की, उनको सीज में यानी उनको एक ओपन जेल में डाल दिया। अब ये नहीं हो सकता था कि मैं अब इनसे दोस्ती करूं और वो एक हमारे और एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर मैं पीछे हट जाऊं। तो जब वो कश्मीर हुआ तो फिर हम पीछे हट गए। और फिर जो इसकी सारा इनका जो मुसलमानों से कर रहे हैं हिंदुस्तान में जो ये यानी मैं तो आई एम अफ्रेड कि मैंने तो अपनी आवाज़ उसके ऊपर, और जो इजरायली कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के साथ, तो वो तो मैंने बोलना था उनके अगेंस्ट। लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है, ये लॉबी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम 22 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान एक बड़ी, इसकी दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे दुश्मन चाहते हैं हमें कमज़ोर करना, और वो जो ये न्यूक्लियर के अगेंस्ट जो पूरी कैंपेन है, वो कैंपेन ही ये है कि पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करें। और वो यूक्रेन में जो अब हुआ है, यूक्रेन के सारे लोग कह रहे हैं कि हम अगर डी न्यूक्लियराइज ना होते तो आज हमारे ऊपर हमला ना होता। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत बड़ा खतरा है अब इन चोरों के, जब से इनको लेके आए, और जो लेके आए इनको, और जिन्होंने इनको एनआरओ दिलवाया है, और जिन्होंने इस मुल्क को एकदम, जो सबके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में हमारी फिगर्स हैं कि किधर हम छोड़ के गए थे मुल्क को, इन्होंने 6 महीने में किधर पहुंचाया। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जुर्म हुआ है। इन्होंने बहुत ज़्यादा बिलाशुबा लगता है कंप्रोमाइज़ कर लिए। अब इस तमाम सूरत हाल में जहाँ पे आपका मुकाबला एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है, जिसको कहते हैं स्टेटस को की कुव्वतें, जो कि बहुत एंट्रेंच्ड हैं, उसमें जो हकीकी आज़ादी का आप बार बार आपने नारा लगाया और लोगों को आपने, नौजवानों को गैल्वनाइज भी किया है, आपके पीछे लोगों ने लबैक भी कहा है। लेकिन ये जो 19वीं सदी का निज़ाम है, जिसमें हमारी मिलिट्री, हमारी अशराफिया जो है वो जोंक बन के इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, हकीकी आज़ादी का आप फिर मंजिल कैसे हासिल करेंगे? मैं इम्तियाज़ मैं समझता हूँ कि अगर आज कोई भी जो पाकिस्तान को समझता है, पाकिस्तान की इकॉनमी समझता है, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम को समझता है, जिधर आज हम खड़े हैं, जो भी ये पुराना निज़ाम जो चला आ रहा था ना, ये अब चल नहीं सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान अब या तबाही की तरफ जाएगा ये पुराने सिस्टम के तहत और इन चोरों के साथ। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को रीथिंक ना किया कि ये किस तरह, ये जो इनका जो ये सारी इंटरफेरेंस है, और जो जिस तरह ये मुल्क के अंदर इन्होंने ये जो सारा जो रजीम चेंज हुआ है, इसके अंदर इनका जितना भी हिस्सा या ये रोक सकते थे कम से कम। देखें, अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान अगर इस तरह अब मज़ीद आगे चल सकेगा, या तो इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब उधर ये पहुँचा देंगे जिधर पाकिस्तान अब अपनी सर्वाइव के लिए खड़ा होगा। और सर्वाइवल तब होगी जब हम अपना सारा सिस्टम गवर्नेंस का चेंज करें। यानी जब तक हम आप ये नहीं रियलाइज करते कि बिजनेस एज यूजुअल इस मुल्क को अब नहीं बचा सकती, अब हमें बड़ी सीरियस रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जो शुरू होगा रूल ऑफ लॉ से। जब तक आप ये चोरों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, देखें सारी दुनिया के अंदर एक चीज है, अमेरिका में उनकी जब वो कहते हैं ना, वो एक उनका मोटो है कि क्राइम डज नॉट पे, मेक क्राइम पेनफुल। जब तक क्राइम महंगी नहीं पड़ेगी किसी को, क्राइम खत्म नहीं होती। बिल्कुल, खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ये बात कही कि जब तक सज़ा यकीनी नहीं होगी किसी जुर्म की, उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है, रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता। और बड़े एक परफेक्ट नोट में प्रोग्राम का ये पहला सेगमेंट ये ख़त्म हो रहा है कि पुराना निज़ाम अब नहीं चल सकता। ये 2022 है, 1980 और 1990 की दहाई नहीं है। ये बात शायद कई लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो हम मीडिया में रोज़ाना ये बातें सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। तो तब्दीली आ रही है, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली के बगैर खान साहब का ये कहना है कि ये मुल्क नहीं चल पाएगा जिस अंदाज़ में अब तक चलाया गया है।